The Prime Minister of this country is visiting on the 24th to this UT. And it is his first visit after 5th August 2019. آپ سب جیسے جانتے ہیں تقریباً 1 لاکھ لوگوں سے زیادہ ہمارے یہاں کنٹریکچول اور ڈیلی ویجرز ہیں. آپ سب لوگوں نے آج صبح تصویریں بھی دیکھی ہوں گی. ایک بیچارے میں تو شہید ہی کہوں گا, ایک شہید لائن مین کی کہ وہ کھمبے پہ اس کی لاش لٹکی ہوئی ہے, اور شاید میں آج آپ کے مادھیم سے اس سرکار سے کہتا ہوں کہ کون اس کی لاش اتارے گا, کون اس کے بچوں کا سہارا بنے گا. ہمارے ہاں پچھلے 12 سال سے ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی سروسز کو پرماننٹ کیا جائے گا. چاہے وہ ہمارے پی ڈی ڈی کا محکمہ ہو, جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری بجلی چل رہی ہے ان لوگوں کے بدولت چل رہی ہے, لیکن جب ان کی سیلریاں دینے کا وقت آتا ہے نہ سیلریاں سرکار کے پاس ہے نہ نوکریاں ان کی یہ پرماننٹ کرنے کو تیار ہے. کیا یہ بجلی محکمہ چلا سکتے ہیں ان کے بنا؟ نہیں. آئے دن ہم سن رہے ہیں, آج وہاں پہ مر گیا یہ ڈیلی ویجر تھا, آج دوسری جگہ مر گیا, تیسری جگہ مر گیا. نہ ان کو کوئی کمپنسیشن ایسا دیا جاتا ہے, نہ ان کو کوئی کسی لوائق کی ان کو نوکری دی جا رہی ہے. اسی طرح ہمارا پی ایچ ای کا محکمہ ہے. پانی اگر ہم اس یو ٹی میں پیتے ہیں تو ان ڈیلی ویجروں کی بدولت پیتے ہیں, لیکن یہ بیچارے بھی تنخواہوں سے محروم. اب بڑا دن آ رہا ہے, عید آ رہی ہے, تو ہر ایک کے پاس, آپ کے پاس ہی جائیں گے, آپ کی پریس کالونی میں دوسری جگہ جائیں گے, تو سب شور ہی کرتے ہیں. ان کو 1 مہینہ دیتے ہیں, 11 مہینے ان کو ایسے ہی کام کراتے ہیں. میرا پھر سوال ہے, کیا پانی کا محکمہ ان کے بنا چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا ہے. اور اگر نہیں چل سکتا ہے تو پھر یہ زیادتی کیوں ان کے ساتھ؟ ہمارا ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے. آپ نے دیکھا کووڈ میں کس طرح ان لوگوں نے کام کیا. مجھے لگتا ہے اگر کہتے ہیں نا صحیح معنوں میں ہیرو ہمارے کوئی ہیں تو یہ لوگ تھے. چاہے وہ ایچ ڈی ایف فنڈ پہ جو لگے ہوئے, یا NHRM میں جو لگے ہوئے تھے, یا دوسرے لوگ. تو میں آج اسی طرح ایگریکلچر محکمہ ہے, آپ کا فلوریکلچر محکمہ ہے, فلڈ ایریگیشن ہے, فوڈ اینڈ سپلائز ہے, فارسٹ ہے, رہبر کھیل ہیں, وائلڈ لائف ہیں, ہارٹیکلچر ہے, کمانڈ ایریا ہے, ٹورزم ہے, اور دوسرے باقی جتنے بھی محکمے ہیں جن میں یہ ڈیلی ویجرز, کئیوں کی تو ریٹائرمنٹ کی ایج نزدیک پہنچی ہیں. ہمارے ایس پی اوز, آپ دیکھیے ٹریفک میں ہو, لا اینڈ آرڈر میں ہو, ہر جگہ یہ بیچارے سامنے ہیں. یہ واحد یو ٹی ہوگی جہاں سرکار خود ہی اپنا قانون توڑتی ہے, قانون منیمم ویجز ایکٹ کا. آپ دیکھیے اسکولوں میں 30 روپے پہ کوئی سویپر کام کرتا ہے. اگر کوئی سویلین یا کوئی بزنس مین منیمم ویجز سے کم دے گا, اس پہ جرم مانا جاتا ہے, اس کو عدالت میں کھڑا کیا جاتا ہے. میں آج آپ کی وساطت سے سرکار کو پوچھنا چاہتا ہوں, یہ کس کے خلاف کیس کریں؟ کیا چیف سیکریٹری کو اس کے لیے کھڑا کیا جائے؟ کیا LG صاحب کو اس کے لیے کھڑا کیا جائے؟ کیا ان محکموں کے سربراہوں کو اس کے لیے کھڑا کیا جائے؟ اور یہ شرع عام ہو رہا ہے, یہ شرع عام ہو رہا ہے. جس طرح بیگار کہتے تھے پرانے زمانے میں, بیگار تھی, ان لوگوں سے بیگار لی جاتی ہے اور کوئی ان کے بارے میں نہیں بات کرتا ہے. یہ بات صحیح ہے. ہماری آنگن واڑی آشا ورکرز یا دوسرے جو ورکرز ہیں, روز ہی آپ دیکھتے ہیں یہ ہماری بہنیں بچیاں سڑکوں پہ, آپ کے پارک, اس جو پارک ہے پریس کالونی کے سامنے, وہاں پہ احتجاج کرتی ہیں, اور کتنی بے دردی سے ان کو پیٹا جاتا ہے اور ہراساں کیا جاتا ہے.
کیا یہ سب کچھ جو ہیومن سفرنگ ہے سب سیاست کی نظر کریں ہم؟ اپنی پارٹی اور الطاف بخاری نہیں مانتی، نہیں، یہ انسانی مدعا ہے، اور چونکہ وزیر اعظم 24 تاریخ کو آ رہے ہیں، ہم پرزور مانگ کریں گے کہ دس شوڈ بی ہز پرائیورٹی. مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمیں سیمنٹ کے کھنڈرات بنانے سے یہ یہاں ڈیولپمنٹ دکھا سکتے ہیں، اور نہ ہمیں اس سے ڈیولپمنٹ دکھائی جا سکتی ہے کہ صاحب اب اتنے 1000 کروڑ روپے انویسٹمنٹ آئے گی. ہمیں جو ہیومن سفرنگ ہے اس کو حل کریں. ہم جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہمارا حال، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اگر ہمیں اپنے حال پہ ہی چھوڑ دیں شاید ہم ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ ان کو نصیب کرے ان کا پرائم منسٹر. ہم تو مجھے لگتا ہے ہمارے جتنے ایشوز ہیں وی آر کیپیبل آف ہینڈلنگ دیم ود گورنمنٹ آف ڈیلی آور سیلس. تو میں پاکستان پہ زیادہ آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ کہ ہمارے لیے کوئی، ان کے لیے ہی اچھا ہو جائے تو اچھا ہے. ہمارے حصے والا جو ہے it does not concern us. It does not concern us. So you do not think POK is part of Jammu and Kashmir? It does not concern us وہاں کیا ہو رہا ہے. میں پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں. It does not concern us. So you think POK is part of جی. Jammu and Kashmir? 5 اگست سے 2019 کے بعد ہم نے دیکھا چاہے آپ کی پارٹی ہو یا دیگر یہاں کی جو اوریجنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بقول آپ کے بظاہر لگتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آف انڈیا نے یا بی جے پی سرکار نے جو اینٹی پیپل پالیسیز یہاں پر بنائی ہیں. دیکھیے میں آپ کو یہ آپ نے بڑا صحیح سوال فرمایا. میں یہی جموں کشمیر کے عوام کو محسوس کروانا چاہتا ہوں کہ صاحب اگر ہم اپنے گھر کو کمزور رکھیں گے ہماری آواز کہیں نہیں سنی جائے گی. لیٹ اس اسٹرینگتھن آور سیلز کہ ہماری آواز سنی جائے. یہ نہیں ہے کہ الطاف بخاری کمزور ہوتا ہے یا کوئی اور پولیٹیکل لیڈر کمزور. آواز جموں کشمیر کے باشندے کی کمزور ہو جاتی ہے. دیٹ از وائر وی آل شوڈ سی دیٹ آور وائس از اسٹرینگتھنڈ. It could be strengthened only when we talk of what is possible within the realm of possibilities. ہم اگر خواب سنہرے سپنے لوگوں کو دکھائیں، سنہرے سپنوں سے تو نہیں ہوگا نا. جو ہمیں کنسرن کر رہا ہے، مجھے معلوم ہے کہ it must have disappointed many today why my press conference is on this issue, but this is a humanitarian issue. This is more important to me than even elections tomorrow. Because یہ 1 لاکھ گھر ہے، یہ 1 لاکھ گھر کے ساتھ 5 لاکھ لوگ ہی ہیں. یہ 5 لاکھ لوگوں کی زندگی کا سوال ہے، زندگی اور موت کا سوال ہے. آپ دیکھیے کل جس گھر کا وہ شہید ہوا، میں تو کہتا ہوں یہی شہادت ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کر رہا تھا. تو یہ تو ہمارے کیا دیا. ہاربرنگ اگر ہم کریں گے، ہمیں ہاربرنگ نے کیا دیا؟ قبرستان اور جیل. پولیس نے کلیریفائی کیا. اگر انہوں نے کہا اگر کوئی فورسبلی ہوگا دے ول میک اے ڈفرنس بٹوین جس کے ہاں فورسبلی گئے جس کے ہاں. تو مجھے نہیں لگتا اس میں بہت زیادہ اسکوپ رہے گی کہ پولیس کو مس یوز کرنے کی. لیکن میں کہتا ہوں جناب ہم سب کو سوچنا ہے. مجھے بتاؤ بچہ مارا کس کا مارا؟ کشمیری مارا کس نے؟ کشمیری نے مارا. ابھی ہمارے وہ ایس پی او لڑکا مارا گیا، اس کا بھائی مارا گیا، دونوں کشمیری. کیا کیا تھا اس نے؟ اس کی تو نوکری بھی نہیں پکی. میں تو آج اس کی نوکری بھی کہہ رہا ہوں. اس بیچارے کو بھی کوئی کمپنسیشن تو ملے. ٹھیک ہے جی، اس کی ایک نیوز بنی. یہ کون کہتا ہے؟ دیکھیے جب ظلم اور جبر جہاں ہوگا اس سے ایلینیشن تو بڑھے گی، لیکن ایلینیشن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس سے دور کیسے رکھیں. اور میں اور میری پارٹی یہ مانتے ہیں کہ جب ان بچوں کو ایمپلائمنٹ ایونیوز ان کے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے تبھی ہم ان کو وہاں سے روک سکتے ہیں. یہ میرے کہنے سے نہیں نا رک سکتے. میں ان کو کہوں گا صاحب نہیں اس کی طرف نہیں جاؤ، پتھر نہیں مارو. لیکن اللہ کا شکر ہے، میں مبارکباد ہی دیتا ہوں اپنے نوجوانوں کو. ہم کہیں پتھراؤ نہیں دیکھ رہے. یہ اگر رکا ہے یہ ہمارے بچوں کی وجہ سے رکا ہے کیونکہ وہ نہیں کر رہے ہیں. یہ لوگوں کی کوآپریشن کی وجہ سے رکا ہے. یہ کیوں نہیں ایڈمنسٹریشن مانتی ہے؟ ٹھیک ہے پولیس اپنا کام کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہیں پہلے پولیس اپنا کام نہیں کر رہی تھی. یہ کیوں ہمارے بچوں کو ہی کہتے ہیں کہ نہیں صاحب؟ وائی ڈو دے ٹیک دا کریڈٹ فار دس ٹوڈے؟ وائی ڈونٹ دے سے دیٹ وی ڈڈ ناٹ ڈو آور جابس پہلے؟ ٹھیک کہ اگر آج لا اینڈ آرڈر یہ مینٹین کر رہے ہیں پہلے دے مسٹ ہیو فیلڈ. بٹ اگر میرا مانے تو میرا ماننا ہے کہ لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں، بچے کوآپریٹ کر رہے ہیں. ان بچوں کو اب تنگ نہ کیا جائے، ان کو ہراساں نہ کیا جائے، کیونکہ الٹیمیٹلی بچے ہیں.
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।